بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے مبارکہ اشرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے نام اور وجہ تسمیہ کہ کیوں اس کو اشرات سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کی ریزن یہ بتائی گئی ہے کہ اس دعا کے آخر میں چند ایسے کلمات ہیں کہ جن کو 10 مرتبہ دہرانے کا حکم دیا گیا ہے، دہرایا جاتا ہے، اسی بنا پر اس کا نام جو ہے وہ اشرات رکھا گیا ہے۔ یہ دعا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم فرمائی۔ اس بنا پر یہ دعا جو ہے وہ معتبر ترین دعاؤں میں شمار ہوتی ہے، اور بہت سی دعاؤں کی کتابوں میں علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس دعا کو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اس شخص کو تعلیم فرمایا کہ جو رات کی تاریکی میں بہت زیادہ گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا، تو امام نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں وہ دعا تعلیم کرتا ہوں کہ جو میرے والد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تعلیم کی ہے، کہ جس دعا کے پڑھنے سے انسان کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں، پروردگار جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، انسان پر خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اور دنیا و آخرت کی خیر و سعادت جو ہے وہ انسان کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اس دعا کے مفاہیم و مطالب بھی ہر دعا کی طرح عظیم ہیں۔ یقیناً دیکھیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی بیان کی جاتی ہے، خدا کی مدح و توصیف کی جاتی ہے، اور اتنے خوبصورت انداز میں پروردگار عالم کی تعریف کی جاتی ہے کہ جو در حقیقت میں ہمیں توحید کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ دعا کے شروع میں کسی بھی دعا کو جو اہل بیت سے نقل ہوئی ہے اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو خداوند عالم کی حمد و ثنا نظر آتی ہے، اور ہر دعا میں الفاظ بھی جو ہیں وہ یقیناً مختلف ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس دعا میں جو ہے وہ بنیادی اسلامی عقائد جو ہیں وہ توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے مفاہیم و مطالب ظاہر ہے کہ یہ دعا جب ہم پروردگار عالم کے ساتھ اپنے تعلق کو قریبی کر لیں گے، چونکہ دعا در حقیقت میں صرف کسی زبان کے الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں، بلکہ پروردگار کے ساتھ اپنے قلبی لگاؤ اور قلبی تعلق کو جو ہے وہ پیدا کرنے کا نام ہے، یہ وسیلہ بنتے ہیں الفاظ۔ اب چونکہ یہ ساری دعائیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی زبان میں ہیں، چونکہ جس خطے میں وہ زندگی بسر کرتے تھے وہاں پر جو ہے وہ عربی زبان بولی جاتی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان جو ہے وہ تمام زبانوں کی سردار ہے اور سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ لیکن ہماری زبان عربی نہیں ہے، لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس دعا کے مفاہیم و مطالب کو سمجھیں اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنیں، تو پھر ہماری جو فہم و شعور میں وہ مطالب جو ہیں وہ ان کا ہم جو ہے وہ ادراک کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ دعائے مبارکہ اشرات کے پڑھنے سے انسان جو ہے وہ ان کے گناہوں کی مغفرت و بخشش ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ انسان کے رزق میں، انسان کی زندگی میں، انسان کے لمحات میں خیر و برکت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ دعائے مبارکہ اشرات کو روز جمعہ عصر کے وقت پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم روز جمعہ عصر کے وقت اس دعا کو نہ پڑھ سکیں تو کسی وقت بھی نہیں پڑھ سکتے، کسی اور وقت میں نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس دعا کو جو ہے وہ صبح شام پڑھا جا سکتا ہے، اور باقی ہفتے کے ایام میں کسی وقت بھی انسان جو ہے وہ پڑھے، کیونکہ دعا خالی پڑھنے کا نام نہیں بلکہ خدا کے ساتھ اپنے قلبی لگاؤ کو پیدا کرنے کا نام ہے۔ بعض اوقات میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر اس وقت اس عمل کو انجام دے تو اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اب چونکہ ہماری زندگی کہ جو ممکن ہے ٹھیک نہ ہو، لیکن ایسی ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس اپنی فرصت اور کام امور دنیاوی میں مشغول ہونے کے ناطے سے، یہ مصروفیات ہونے کے ناطے ہم ان دعاؤں کو اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے، تو جب بھی انسان جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ ہو اور ان دعاؤں کو پڑھنا چاہے اور دعا کو اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانا چاہے تو اس دعا کو جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اہل بیت اطہار کا اس اہل بیت اطہار کے اس خزانے کے ساتھ متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دعا کے مفاہیم و مطالب کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں
ان کا پرتو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔